بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ایک سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا استقبال رمضان سے، رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، مسلسل پروگرامز ہو رہے ہیں، اور ہم رمضان کی روزوں کی حکمت کو، فلسفے کو، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی بات جو قرآن کریم فرماتا ہے، اس پر کھل کر بات ہو رہی ہے۔ آج اسی سیریز کا چوتھا پروگرام ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کا موضوع رمضان اور قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تفصیل سے بات کریں گے کہ رمضان کا قرآن کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معزز علماء اکرام سے کہ رمضان کا دعا سے کیا تعلق ہے، رمضان کا توبہ سے کیا تعلق ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے قربت اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ کیا ہماری ترجیحات میں اللہ شامل ہے؟ اللہ سے محبت میں اضافہ کرنا ہے، خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی تفسیر بننی ہے، تصویر بنانا ہے خود کو کہ سب کچھ میرا اے اللہ تیرے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روزے دار کو اس ماہ مبارک میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہم نے بات کی الصوم لی وانا اجزی بہ پر، ہم نے بات کی الصوم لی وانا اجزا بہ پہ بھی ہم نے بات کی۔ حدیث قدسی کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسری حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لیا جائے، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ خواتین و حضرات، رمضان اور قرآن آج کا موضوع، تفصیل سے بات ہوگی۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔
صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا ممتاز، محبوب، مقبول نام۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، امریکہ سے آپ کا پی ایچ ڈی ہے، نارتھ کیرولینا سے، اور آپ کے پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کا جو موضوع تھا وہ تھا کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے جن کا سینہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ان میں سے ایک ہے۔ راسخون فی العلم کی جو بات ہوتی ہے، جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ہم سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے، اور مفتی صاحب ہمیں لاجواب نہیں کرتے، ہمیں قائل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کوئز کمپٹیشن، پچھلے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صحیح جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کس نے یہ تدبیر بتائی کہ وہ ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کس نے یہ تدبیر بتائی کہ وہ ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں؟ 3 آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، اللہ تعالیٰ نے، یا یہ دونوں آپشنز غلط ہیں۔ خواتین حضرات، صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارا فون نمبر ہے، ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا آغاز حضرت ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، آغاز ہو رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے۔ رمضان اور قرآن کے درمیان کیا ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن کے درمیان ربط یہ ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی رمضان آتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اہل عرب میں ایک مہینہ تھا، مہینے کے طور کے اوپر، جی، لیکن اس کو جو تاج فضیلت پہنایا گیا تو وہ قرآن مجید کے نزول سے پہنایا گیا۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ باقی تینوں جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی رمضان میں ہی نازل کی گئی تھیں، گو کہ ان احادیث کی اسناد پہ بحث ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ کتابیں رمضان میں نازل نہ بھی کی گئی ہوں تو اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ آیہ مبارکہ جو آپ نے سرنامہ کلام قرار دی، سورہ فرقان کی پہلی آیہ، اس میں قرآن مجید کو فرقان کہا ہے۔ کتاب کا کوئی بھی جو نام رکھا جاتا ہے وہ عموماً اس کا پتہ دیتا ہے کہ یہ کتاب، اس کا موضوع کیا ہے۔ بنیادی طور پر کتاب ہوتی ہے، کتاب کا موضوع اس کے ٹائٹل سے اس سے وہ ہوتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اس کو فرقان کہا گیا، جس کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی، سچ میں اور جھوٹ میں، حق میں باطل میں، اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی اور بتا دینے والی، حق کو واضح کر کے کھول کے رکھ دینے والی یہ کتاب ہے کہ جس کو قرآن مجید قرآن کہا گیا۔ سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان فرقان میں اور قرآن میں ربط یہ ہے ان دونوں اس میں کہ قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ سب سے زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہو،
یعنی حق و باطل میں اس وقت تک آپ تمیز کر نہیں سکتے جب تک کہ اس سے مسلسل ربط نہ رکھیں. یہ قرآن آپ کے لیے، انسان کے لیے فرقان بنتا اس وقت ہے، اور اپنی تجلی جو ہے فرقان کی وہ اس وقت اس سے مکمل ہوتی ہے جس کو بار بار پڑھا جائے اور اس کے ذریعے سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی کوشش کی جائے. یہ صرف تلاوت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تدبر قرآن، فہم قرآن اور اس کے اوپر مسلسل کنسنٹریٹ کرنا اور اس کو اپنا حرز جاں بنانے سے یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ فرقان میں انسان کے لیے تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک، اس آیت پر کیونکہ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، پھر ربط کی جو بات ہوئی، اور کیا عمدہ نکتہ کہ جب تک ربط پیدا نہیں ہوگا، ربط کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک کہ معنی اور مفاہیم پر غور نہیں ہوگا اور ایک تعلق، تمسک بالقرآن جسے ہم کہتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتا. مفتی صاحب اس آیت پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے، اور یہاں بھی نزل الفرقان کی بات ہو رہی ہے، نزلہ، نزول اور تنزیل، اس دونوں ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ اور سے پہلے یہ تبارک الذی، یہ تبارک کیا، یہ برکت کی کیا، برکہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے عظیم تر ایک نعمت یہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے خالق مخلوق سے بات کرتا ہے. کیا کہنا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت کے لیے جب اپنی جو صفت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ بڑی متبرک، بابرکت، عظمت والی اور اونچی شان والی ہے وہ ذات جس نے اس کو نازل فرمایا. یعنی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب بعض دفعہ انعام جب بھیجتا ہے کوئی تو یہ بتانے کے لیے کہ انعام کتنا بڑا ہے، اس کے حوالے سے انعام دینے والے کی تعظیم بیان کی جاتی. تو در حقیقت یہ قرآن کریم کی بھی تعظیم بیان کی کہ یہ وہ کتاب ہے جو خالق سے مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے وہ پیدا کرنے کے لیے رہتی دنیا تک کام آئے گی. اور اس کتاب کے علاوہ جتنے بھی رستے ہوں گے خالق سے رابطہ کرنے کے، وہ سب کے سب کالعدم یہ اللہ کے یہاں نامقبول ہوں گے. تو جب اتنی بڑی چیز اتاری ہے تو پھر وہ بڑی برکت، عظمت اور شان والی ہے وہ ذات جس نے یہ چیز کی. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ رمضان المبارک کے جو قرآن کریم کے ساتھ ایک ربط ہے کہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں اتارا، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. تو اس پہ مختلف روایات ہیں کہ یہ کس طرح اتارنے کی کیفیت تھی، چونکہ قرآن کریم ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال تک نازل ہوا ہے، نجمن نازل ہوا ہے، لیکن اس کی کیفیت بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے سمائے دنیا پہ نازل ہوا، یا لوح محفوظ پہ نازل ہوا، پھر وہاں سے نیچے آیا ہے. وہ ساری جو اس کی انزال و تنزیل کی کیفیات ہیں، اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب جو بندوں سے ربط کی تھی، اس کو اپنے پاس سے اپنی لوح میں یا اپنی کتاب میں یا انسانوں تک پہنچانے کی شکل میں اس کو ایک دفعہ منتقل کیا. پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ انسانی ضروریات اور انسانی مزاج کو دیکھتے ہوئے نازل فرمائی گئی. تو رمضان سے قرآن کریم کی جو ایک بہت اہم نسبت ہے وہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک تو اتارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ جوڑا. اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے ذریعے اور ویسے بھی رکھی جاتی ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور حفاظت کی ایک بہت اہم جو حفاظت کا طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ فرشتے تو بھیجنے نہیں ہیں، یعنی انسانوں سے حفاظت کرانی ہے. تو اس کے لیے اللہ نے ایک ایسا نظم قائم کیا کہ میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں دنیا میں شاید کروڑوں سے زیادہ، اگر میں لفظ بولوں تو غلط نہ ہوگا، مسلمان قرآن ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کٹ بھی رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے. حفاظت قرآن کسی اور آسمانی کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے. آسمانی کتابیں اور بھی ہیں لیکن قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا. اس میں ایک جملہ میں اضافہ کروں، صرف ایک آیت قرآنی میں چاہتا تھا وہ پڑھ دوں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جی اس میں ایک جو اہم بات ہے، صرف ایک نقطہ میں عرض کروں جی کہ اس پر تو لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، لیکن اس پہ لوگوں کی توجہ ذرا کم جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ یہ بھی کر سکتا تھا، فرشتوں کے ہاتھ میں رکھتا، مگر اس نے اپنی نبی کی امت کے ہی ہاتھ میں رکھا.
اور ایک ایسے طریقے جاری فرما دیے کہ حفاظت تو وہ کر رہا ہے مگر کرا رہا ہے امتیوں کے ذریعے ہی. جی اس لیے کہ اس کے جو مختلف ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو ایک بہت بڑا شرف یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ امت من حیث المجموع محافظ قرآن کا کردار ادا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ ہاں مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے آپ نے کہا کہ تبارک کی بات کی. جی تبارک الذی نزل الفرقان، اس پہ ہی اگر ہم دیکھیں، دیکھیے برکہ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ البرکۃ ثبوت الطیر علی الماء، پانی جب ندی بہہ رہی ہو، دریا بہہ رہا ہو، اس پہ آپ دیکھیں کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ ٹھہرے رہتے ہیں. پانی کے بہاؤ کے باوجود وہ وہاں سے بہہ نہیں رہے ہوتے بلکہ اس کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو عربی میں برکہ کہتے ہیں. اونٹ کو جب پیر باندھ کے بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ استقرار پکڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں برکل بعیر. تو اس کے بنیادی معنی جو ہیں وہ ٹھہراؤ کے، بقا کے اور استحکام اور اثبات کے بنیادی معنی ہیں. ٹھیک. اب اس تبارک کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اب حفاظت کی جو مولانا نے بات کی تو ہم ذرا سا ایک توجہ دلائیں. تبارک الذی نزل الفرقان، یہاں الذی نزل الفرقان جو ہے وہ گویا کہ تبارک کی صفت کے طور کے اوپر استعمال ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کیوں کہ خود ہمیشہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ استحکام میں رہنے والا اور اس کو کسی قسم کا زوال جو ہے وہ موجود نہیں، وہ تبارک ہے. تو اس نے یہ قرآن مجید نازل کیا کہ جس کے زوال کی اور جس کے کہنا چاہیے کہ اضمحلال کی کوئی صورت جو ہے موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ تبارک کا نازل کیا ہوا نازل کی ہوئی کتاب ہے. جو نزول کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جیسے مولانا نے وضاحت فرمائی اس کی، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس کے لیے ایک علو کا اور ایک بلندی کا تصور ہے کہ اس سے بالا تر کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کی بھیجی بھی جو چیز بھی ہے تو اس کے لیے نزول کا ہی تصور ہے کہ وہ وہاں سے زمین کی طرف بھیجی گئی. سبحان اللہ. تو یہ لفظ لگا کے، یہ لفظ استعمال کر کے تبارک اور نزلہ دونوں باتیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کتاب عظیم ترین مرتبے سے آئی ہے، عظیم ترین لیول سے جو ہے وہ دی گئی ہے. یعنی نزلہ کے معنی جہاں نزول کے ہیں وہاں عطا کر دینے کے بھی یہاں قرآن مجید کے استعمال کے لحاظ سے. اور کیونکہ یہ تبارک کی وہ کی ہوئی ہے، نازل کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، تو یہ کتاب بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. اور یہاں یہ واضح کر دی گئی یہ بات کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے. ایک بات. دوسری بات، یہاں پر عبدہی آیا، یہاں بندہ بتایا گیا ہے. تھوڑی سی اور بات کر لیں پھر. جی اب آپ نے یہ لفظ کیا. دیکھیں کہ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ہے. جی ہاں. نہ تبارک الذی میں توحید ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کے حی و قیوم ہونا، ساری صفات تبارک الذی میں. نزل الفرقان میں نزول وحی گویا سلسلہ ہدایت جو آدم سے چلا آ رہا ہے وہ پورا کا پورا آ گیا، اور اس کا خاتمہ فرقان کے پہ ہوتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ آگے لیکونا اللہ عبدہی، اللہ عبدہی میں آپ دیکھیں کہ اگر اللہ رسول کہا جاتا تو بھی معنی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص رہتا. عبدہی کہہ کے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر دیا، دوسرے یہ فرمایا کہ جب تم اپنے زمانے میں اس کو پڑھو گے، تم اللہ تعالیٰ کے عبد ہو، تو یہ سمجھ لو کہ براہ راست یہ تم پر نازل ہو رہا ہے اور تم سے خطاب کر رہا ہے. لیکونا اس میں جو ضمیر ہے وہ فرقان کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے اور عبد کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے، کہ یعنی یہ فرقان جو ہے یہ بھی نذیر ہے اور یہ عبد جو ہے وہ بھی نذیر ہے. اور پانچواں اس کا یہ وہ ہے کہ للعالمین کہہ کے اس کو کسی طرح ہر طرح کی محدودیت سے ماورا کر دیا گیا کہ یہ تمام کے لیے. جو اب کی بات کی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر گفتگو آپ فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور وہاں پر عبد کا التزام رکھا گیا ہے، ایک بندے پر نازل کیا گیا. پھر ڈاکٹر صاحب جو پوائنٹ اٹھایا نا یہ والا کہ ہر بندہ جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کریم اس سے بھی گفتگو کر رہا ہے، اس سے بھی مخاطبت کر رہا ہے. اس پر ذرا روشنی ڈالی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے کامل بندے، سب سے کامل عبد کی جو ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس میں بہت سارے اشارے ہیں۔ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے پر نازل کر کے ایسا نہیں کر دیا کہ کل کلا تم کہو کہ ہمارے لیے تو یہ تھی نہیں کتاب ہدایت، تو ایک تو یہ کہ نازل کیا ہے بندے پر، پھر وہ بندہ بھی ایسا جو کہ بندگی کے تمام تقاضے دنیاوی بھی پوری کرتا ہے اور اخروی بھی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ پھر وہ یہ بات سامنے خود بخود نکل کر آتی کہ جب ہم نے ایک ایسے عبد پر نازل کی جو انسانی تقاضوں اور بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے وہ تمہاری طرح ہے، انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، تو کل کلا تمہارے لیے یہ کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ اللہ تو نے یہ کتاب ایسوں پہ اتاری تھی جو کر سکتے تھے، ہمارے بس سے تو باہر ہے۔ تو سب سے یہ اشارے ملتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ ایک جو بھی بندہ ہے وہ اس معاملے میں براہ راست مخاطب ہے کہ یہ اللہ کا تم سے کلام ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ مانگتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے اس کتاب کو اپنے لیے حرز جاں بنانا، ہدایت کے لیے کے طور پہ استعمال کرنا لازم ہے۔ پھر جو اس کے بعد جو اہم بات ہے نذیرہ والی، وہ بہت اہم بات ہے کہ اس کتاب کا جو ایک بہت بڑا وصف ہے اس کتاب کا یا جن پر اتاری گئی ان کا، وہ وصف یہ ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف کسی جسے ہم کہتے ہیں رسوم کے طور پر یا کوئی تعویذ کے طور پر یہ ایسے نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہوگا انذار، نصیحت، سمجھانا۔ جو اللہ نے مادہ خیر و شر انسان میں رکھا ہے اس میں سے شر کو ممتاز کر کے خیر کی طرف تلقین کرنا، خالی یہ صرف بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت خانوں میں یا گھروں میں سجا کے نہیں رکھا جائے گا، اس کا یہ ایک بہت بڑا مقصد جو ہے یہ پورا کیا جانا ضروری۔ اور نذیر کے معنی متحققی جب ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو عمل میں لائیں، ورنہ اگر ہم صرف اس کو پڑھ کے اپنے پاس اپنے سر پر برکت کے لیے رکھیں تو نذیر کے معنی کوئی بنتے ہی نہیں ہے، چونکہ نذیر کا تعلق ہے ہی عملی زندگی سے۔ جو ڈرانے والا ڈرا کر کس چیز سے ڈرائے گا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اب اگر ہم اس کو نکال کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو نذیر والا معاملہ جو ہے وہ تو ہم نے اس کو اٹھا کر ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل اونچے اوطاق میں یا کہیں اس میں رکھ دیا۔ تو اس وجہ سے یہ اس آیت کے اندر جو بڑی ایک جامعیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت بھی بیان ہوتی ہے، اللہ اپنی تعظیم بھی بیان کرتا ہے، کتاب کی تعظیم بھی بیان کرتا ہے، اس کی صفت بھی بیان کرتا ہے، ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ تو عجیب و غریب اور عظیم شان ذکر کرتا ہے، عالمین کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مخصوص زمانے میں جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ 1400 سال پہلے عربوں میں اتاری گئی ایک کتاب تھی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک عالمین کے لیے، یہ بھی نہیں فرمایا دنیا کے لیے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت جو اس کے اثرات کہاں کہاں ہیں، جو لوگ اس کو وقت کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ محدود کرنا چاہتے ہیں وہ کس قدر بڑی غلطی پر ہیں، وہ قرآن کے صریح منکر ہیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخری ہدایت ہے، آخری ہدایت۔ ایک بات عرض کریں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات جو آپ فرمائیں گے وہ بریک کے بعد فرمائیں۔ خواتین حضرات، قرآن کریم اور ماہ مبارک، ماہ سیام، دونوں کا ربط قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان کی جو پہلی آیت ہے وہ زیر بحث ہے، زیر گفتگو ہے، بہت سے پوائنٹس نکل کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے اور جو مبارک ذات ہے اس کی تعظیم ہے، اس پر بات کرتے ہوئے بات آگے بڑھی۔ خواتین و حضرات، یہ جو اب کا نقطہ اٹھایا تھا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ مزید بات ہو، عالمین پہ بھی بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ بات نذیر پہ بھی ہوگی۔ لیکن اب میں جو بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر، آج بھی ہم نے یہ بات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہم آپ کے امتی، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ قرآن کریم مجھ سے بھی تقاضے کر رہا ہے، میں بھی عبد ہوں اور میرا معبود مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی بھی کروں۔ اس نمائندگی کے جو مراحل ہیں اس میں ماہ سیام کتنا تعاون ہم سے کرتا ہے۔ یہ ایک مہینہ ریفریشر کورس کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، قرآن سے قربت کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس 12ویں مہینے میں ماہ سیام میں قرآن کریم کے مفاہیم ہم پر کھلتے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ جب بھی پڑھیں ایک تازہ مضمون سامنے آتا ہے، ایک تازہ مضمون سامنے آتا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ تفصیل سے بات کریں گے، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو جائیں گی، آپ کے سوالات
علماء کے جوابات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز۔ بات ہو رہی ہے رمضان المبارک اور قرآن کریم کے حوالے سے۔ رمضان اور قرآن آج کا موضوع۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا، آج چوتھا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ماہ سیام کے حوالے سے ماہ مبارک سایہ فگن ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں رمضان کے آمد سے ایک رات قبل خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، یہ تمام جمیع انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ماہ مبارک میں فیوز و برکات لوٹ لینے کی، حاصل کرنے کی کوشش، جد و جہد کرنی چاہیے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، قرآن اور رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں بریک سے قبل۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میٹرک کا امتحان آپ نے دیا، بلکہ دے رہے تھے۔ دوران امتحان آپ کے والد بزرگوار نے ان سے یہ کہا کہ اقبال، امتحان ہو جائے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ امتحان ہو گئے تو اقبال اپنے والد کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کوئی بات مجھے بتائیں گے، کچھ بات مجھ سے کریں گے، تو مجھے بتائیے۔ تو علامہ اقبال کے والد نے اقبال سے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا، جب بھی قرآن کریم پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ جو سورہ فرقان کی اس آیت پر گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب، تو یہاں پر جو اب کا ذکر آیا ہے، اور وہ صرف ایک اب کے لیے نہیں ہے، جو ایک نقطہ اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ مسلسل ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کریم کو ایک نظیر بنا کر رکھیں، اپنے ساتھ شامل کریں۔ ہر لمحے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، ایسا نہیں کہ قرآن کریم کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا جائے۔ تفصیل سے بات کریں گے خواتین و حضرات کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے قربت، نسبت، محبت مزید کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور جو میں نے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ کیسے ہمارے دل میں پیدا کر سکتا ہے، بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن پہلے کل جو سوال پوچھا تھا ہم نے، اس کا صحیح جواب، اور آج کا سوال پوچھا گیا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صحیح جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کس نے یہ تدبیر بتائی کہ وہ ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے۔ دوسرا آپشن، اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرا آپشن، کہ یہ دونوں آپشن غلط ہیں۔ اگر آپ تینوں آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن صحیح سمجھتے ہیں، آپ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہی بات جو نذیر کی بات بتائی تھی اور وہاں بات رکی تھی، پھر آپ نے کہا تھا کہ میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کرنے والا ہوں، میں نے آپ کو روک دیا تھا بریک کی وجہ سے،
وہیں سے بات شروع کریں گے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کالرز کو لے لیں، ضرور، آپ کی اجازت کے بعد. 100%. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سلیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر فرمائیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی. سر یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں بعض جگہ پہ 3 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، بعض جگہ 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں جو قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس اسپیڈ سے کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، اور جو جواب ہمارے علماء نے دیا انہوں نے یہ بتایا تھا. میں خط تصدیق ابھی کرواؤں گا دونوں علماء سے. جواب اب یہ آتا رہا بار بار ہمارے پروگرامز میں کہ ایسی تراویح جو 6 روزہ ہیں یا 5 روزہ ہیں یا یہ ہفتے کی ہیں، 10 روز کی ہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن کریم کا. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم پڑھو. تو ہمارے علماء کرام نے یہ بتایا، ہمیں تعلیم کیا کہ ایسے شبینوں کی، ایسے تراویحوں کی، 6 روزہ یا 5 روزہ تراویحوں کی کوئی اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ جی، اس میں ایک تفصیل ہے مختصر کہ اگر یہ تراویح کی جائے تو وہی تو قرآن کریم کی تلاوت درست ہو. دوسری بات یہ کہ جب قرآن کریم اس میں ختم ہو جائے تو تراویح کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھی، اس کے بعد پورے رمضان چھٹی ہو گئی. ٹھیک. تو اگر یہ مقصد ہے کہ آپ 10 روزہ قرآن کریم کا سماع کرنا پورا، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح بھی. تو 2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں کہ 6 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ اور 10 روزہ پڑھ کے پورے رمضان بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور اس رفتار سے پڑھنا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریل گاڑی چل رہی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں بات کٹی تھی آپ کی وہیں سے شروع کریں گے. ایک بات ہم تراویح کے حوالے سے عرض کرنا کریں کہ جہاں قرآن مجید سننے کا تراویح میں وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا، جی، یعنی خود اپنے میں یہ استطاعت پیدا کرنا کہ میں نماز میں کھڑے ہو کے قرآن مجید کو خود پڑھوں اور خود اس کو ختم کروں، یہ اس کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے. اور خود سے ختم کرنا، خود پڑھ کے یاد کر کے اس کو ختم کرنا، یہ تراویح صرف سننے والی تراویح سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان لیکن ہوا یہ ہے کہ امت نے تراویح سننے کے سلسلے میں تو اہتمام کیا ہے، خود تراویح پڑھنے کے سلسلے میں اہتمام نہیں کیا. کہ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن مجید اس قدر یاد ہونا چاہیے اور ایسا حفظ ہونا چاہیے کہ ہم خود قیام لیل میں کھڑے ہو کے قرآن مجید جو اس کو. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہر شخص تو حافظ نہیں ہو سکتا نا. کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص حافظ قرآن ہو. بالکل بالکل، قرآن مجید ہر مسلمان کے سینے میں ہو، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو نہیں سکتی. یہ تو آئیڈیل بات ہے، آئیڈیلی کی بات کرنا ہے. جی ہاں. لیکن یہ کہ جو سوال ہے وہ تو یہ کہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. وہ تو بات مفتی صاحب نے کلیئر کر دی. جی بالکل. ہم امت مسلمہ کو ایک اور طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عظیم کتاب وہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سینے میں محفوظ کریں اور قیام لیل میں پھر اس کو دہرائیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے معنی پہ غور کریں. اور یعنی کہ غالباً ڈاکٹر صاحب کی بات یہ ہے کہ امت کے ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے. قرآن کریم کی اتنی تعداد پورا اگر یاد نہ ہو تو اتنی مقدار میں ضرور یاد ہو کہ اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو تراویح پڑھا سکیں. ہمارے یہاں یہ کیفیت نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کریم کا پورا حافظ نہیں بنتا، لیکن جیسے پہلے اہتمام ہوا کرتا تھا کہ متعدد صورتیں یاد ہو جایا کرتی تھیں، 5-8 سپارے یاد ہوتے تھے. اب صرف یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے قرآن کریم کی آخر کی 10-15 صورتوں تک چلے گئے جو نماز پڑھی جائے. تو یہ ذرا سی ایک قرآن کریم کی طرف سے نا امت کے اندر کمزوری ہے. اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو کھڑا کیا جائے تو وہ آدھا سپارہ اس کو یا 1 سپارہ اتنا یاد ہو کہ تراویح پڑھا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ بنانا چاہیے اور جتنا ہم اس کو حفظ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں حفظ کرنا چاہیے. ایک بات میں اگر کہوں اس میں کہ ہمارے یہاں تو جو پرانے وقتوں میں تھا خواتین تک کو سورہ کہف اور سورہ رحمان، سورہ یاسین یاد ہوا کرتی تھیں. جی ہاں. اب ہمارے یہاں مردوں کو نہیں یاد ہوتی. جی ہاں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم من حیث المجموع ذرا سا اس سے کافی غفلت کی طرف آ گئے. یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور خاص طور پہ خواتین کا آپ نے ذکر کیا. پہلے وقتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ گھروں میں خواتین کے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں
اور جب عورت گھر میں قرآن کریم پڑھتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بدلا ہوا ہوتا ہے نا، بدلا ہوا ہوتا ہے پورا ماحول، ایک نور گھر کے اندر آتا ہر چیز میں آتا ہے، ہر چیز میں آتا ہے۔ اور یہ پڑھنا جو ہے وہ عمر خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ کیا بات کی، کیا فرمائے، کیا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بہن کا قرآن کریم پڑھنا عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ یہ ہے بہنوں کا تلاوت قرآن کریم کرنا۔ اللہ اکبر۔ جو عبد کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے وہ ہمارے ذہن میں خلجان پیدا کرتے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں لمبی وہ کالز ہوتی ہیں، دور دور سے مطلب ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو لے لوں، کیونکہ میرے پروڈیوسر بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر کال۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں ابھی آپ کی بات ٹیلی فون پہ سن رہا تھا کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے، پروگرام نہیں دیکھ سکتا، لیکن ماں جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، ماں یہاں پر جو قومیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ماں کی گود میں ساری قوم بن رہی ہوتی ہے، تو یہ ماں کا رول ہے کہ وہ صبح بچوں کو گھر میں قرآن شریف پڑھے اور بچوں کو بھی تلقین کرے۔ میں یہاں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت پہلے اکثر یہ بات ہوتی ہے اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ صبح جو اخبار آتے ہیں انہیں سرے ورق جو ہے قرآن شریف کی آیات، ان کا ترجمہ اندر بھی، اب یہ جو ہے کاروبار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور قرآن حکیم سے، جو آپ کا شاید آج مضمون بھی ہے۔ رمضان میں کم از کم یہ نہ کریں، یہ جو اخبار والے ہیں یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ مارکیٹنگ ہے کہ آپ ہر سیگمنٹ کو کیٹر کر رہے ہیں، اور آپ قرآن شریف کی ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے اس کی توقیر اور حرمت کا خیال کرنا۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے، گناہ عظیم ہے۔ میں آپ کے پروگرام سے میں نے ایک باری پہلے بھی جو آپ کی یہ اسلامی کونسل ہے اس سے ریکویسٹ کی تھی، اس کو بند کریں۔ یہ بہت بڑا عذاب اس ملک پہ اوپر آیا ہوا ہے۔ ٹی وی پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو فحاشی ہوتی ہے، جو کچھ دن رات ہوتا ہے، جو پروگراموں میں ہوتا ہے، رمضان میں کم از کم بند کرائیں گے اخبار۔ اگر یہ سارا سال نہیں اخبار والے بند ہوتے، جو اتنی بڑی میڈیا پار بن گئی ہے کہ یہ ملک جو ہے ان کا یرغمال بنا ہوا ہے، ٹی وی کے ایسے لوگوں کا، ایسے پروگراموں کا، اور یہی اخباروں کا حال ہے۔ کم از کم یہ قرآن شریف کچھ آیات جو ہیں سرے ورق اندر، اور یہ اس کی پبلیکیشن بند کرائیں گے۔ جہاد کے اس کے لیے ہونا چاہیے، اور علماء جو اکرام جو ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں آج تک انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ بہت اچھی بات، ہم یہ بات رکھتے ہیں، اور جو اس کا مغز ہے آپ کی گفتگو کا، قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اخبارات میں سر ورق پر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات ترجمہ پبلش ہوتا ہے، پھر وہ زمین پہ نہ گرے، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کا جواب دیتے ہوئے آپ کی بات جو کٹ رہی ہے بار بار میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ بات کریں۔ یہاں ہم یہ بتا دیں کہ قصداً قرآن مجید کی بے حرمتی اگر نعوذ باللہ کوئی شخص کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ اچھا، تو یہ تو بات واقعی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم جو بات کہنا چاہ رہے تھے کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ نزل الفرقان علی عبدہ جو کہا گیا ہے، تو عبد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم اس کے عبد ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم میں سے شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عبدیت متحقق تب ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، لیکن ہماری عبدیت متحقق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں صفات اور جس قسم کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، تو وہ عبدیت جو ہے وہ متحقق نہیں ہوتی، وہ اس وقت متحقق ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ ہاں یہ میرا عبد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کو اگر صرف سامنے رکھیں کہ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میرا عبد ہے، اور میں نے اس عبد کے اوپر اپنا قرآن مجید جو ہے وہ اپنا فرقان جو ہے اس کو نازل کیا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اعلیٰ ترین سطح کے اوپر یہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ پھر جو ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا،
کہ لیکون کی ضمیر جو ہے وہ فرقان کی طرف اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف، اب کی طرف، دونوں کی طرف پلٹ سکتی ہے. تو نظیرہ بھی جو یہاں لگایا آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں آخر میں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الفرقان تو کہا جی ال لگا کہ نزل الفرقان ال کے ساتھ، یہ تو کہا کیونکہ قرآن مجید نہیں بدلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے رہے گا اور اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں. لیکن ہر بندہ جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو یہ سمجھے کہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، وہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا، وہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا، ہر بندہ تو ہوتا چلا جائے گا. اس کے لحاظ سے اس کا نظیر ہونا جو ہے وہ اس کی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ تبدیل سے نہیں ہوگا، اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے اپنی اس کی، یعنی ایک عالم جو ہے وہ اور طرح کا نظیر ہے، ایک عام مسلمان جس کو قرآن کا شعور ہے وہ اور طرح کا نظیر ہے. تو یہ نظیرہ کی جو وہ ہے صفت جو بیان کی گئی وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر قرآن کے مستقل ہونے اور اب کی کیپیسٹی کے لحاظ سے اس کے مختلف ہونے کے لحاظ سے یہ اس پورے اس کو سینیریو کو ظاہر کرتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات جو بہت اہم نقطہ، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کیجئے، کچھ کاز بھی لیں گے، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بار بار کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ یہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ اللہ وہ منزل کب آتی ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. لیکن پہلے کچھ کالرز اور پھر یہ کہ قرآن اور رمضان کے حوالے سے. جناب والا السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مظاہر بول رہا ہوں. جی مظاہر صاحب. سر انیل بھائی سوال میرا یہ تھا جی کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی اہمیت اور نماز کا اس میں کیا فرق، کہ جو اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، پائے، ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھے، تو آیا کہ وہ روزے کا ثواب ہے؟ اچھا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھے اور وہ نماز نہ پڑھے؟ نہیں ہے، بہت سے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہمارے ساتھ سوچتے ہیں اچھا جو نماز نہیں پڑھ پاتے، روزہ رکھتے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بیکار ہے جو اگر نماز نہیں ہے آپ کی. آپ نے تو وہ بات کی، آپ نے تو مفتیوں والی بات کی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے روزہ رکھنا بیکار ہے. لیکن ہم مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو واقعتاً ایک افسوسناک بات ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے. لیکن ہم خالصتاً اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں، اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. ٹھیک. لیکن چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گویا کہ اس کا یہ عمل، ہم تشبیہاً تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا تمہارا عمل بیکار ہے. ٹھیک. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے روزے ہوئے ہی نہیں. ٹھیک. روزے تو ہو گئے، لیکن وہ سمجھے آپ کے جیسے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا. یعنی کہ اللہ کے ان کو کوئی اجر نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے ایک تقاضا پورا ہو گیا ان کا. تو چونکہ ہم ظاہری تقاضے کے تحت تو کہتے ہیں روزہ ہو گیا، اجر دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اصول یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، جو کتنی اہم عبادت ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے روزے کے عمل کو بھی ضائع کیا، گویا کہ اس نے بھوک پیاس کی. لیکن حتمی طور پہ کسی کے بارے میں یہ کہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس شخص کو. حتمی اختیار ہمیں نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن کوشش یہ ہم کرنی اصول و ضوابط کے تحت ایک بات کرتے ہیں، ٹھیک. اور وہ اصول و ضابطہ یہ کہتا ہے کہ نماز اور روزہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو اب اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھے ہوئے صرف، تو یہ عمل اس کا بالکل غلط ہے. لیکن یہ کہ روزہ بہرحال ادا ہو جائے گا. اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے، بالکل رد ہو جاتا ہے، منہ پہ مارا جاتا ہے، یا 5% قبول ہوتا ہے، 10%، یہ وہ جانے، پروردگار جانے اور اس کا بندے کا عمل جانے. ٹھیک ہے. بلکہ اہتمام باجماعت نماز کا کرنا چاہیے. گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جب یہ صفیں لگتی ہیں اور جب جمعے کو جگہ نہیں ملتی مساجد کے اندر، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ روزے دار نماز سے مزید قریب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا عبد اور معبود، بندہ کہتا ہے کہ معبود ہے، لیکن معبود یہ کہ میرا بندہ ہے، یہ منزل کیسے آتی ہے؟ دیکھیے یہ منزل کا تو بڑی سادہ سی بات ہے، جو کہ ہے تو بہت مشکل. جس وقت بندہ عبد اپنی رضا، اپنی خوشی، اپنی زندگی کو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے انداز میں اللہ کے احکام کے تابع کر دیتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی میری عبادت، میری ساری چیزیں، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. یہ کیفیت انسان پہ جب قائم ہو جاتی ہے تو عبدیت پہ داخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ نہیں یہ کیفیت ہوتی، زبان سے کہہ رہا ہے میں بندہ ہوں، کام وہی کر رہا ہے جو نفس کہہ رہا ہے، پھر وہ عبدیت کے تحت نہیں آتا. بندہ ہونے کے ناطے اللہ نے پیدا کیا، بندہ تو ہے وہ. عبدیت جو چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ فنائیت کرے، وہ اپنی تمام خواہشات کی، مرضیات کی، سب چیزوں کی اللہ کی رضا کے تحت، تب جا کے یہ مرضی حاصل ہو. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو دے دیں، کوئز کمپٹیشن میں پوچھے گئے سوال کے ونر کے نام کا اعلان ڈاکٹر محسن نقوی صاحب فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب کون صاحب یا صاحبہ؟ ایک بات ہم عرض کر دیں کہ ویورز کو چاہیے کہ سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے اس کو سمجھیں تاکہ وہ عبد اور معبود کا جو رشتہ ہے اس کو سمجھ. ٹھیک ہے. بہت محمد آصف ہیں کراچی سے. محمد آصف صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کے صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے. خواتین حضرات، قرآن اور رمضان، ماہ صیام اور رمضان، اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. گفتگو کی سورہ فرقان کی جو پہلی آیت ہے اس پر بھی بات کرنے کی ہم نے کوشش کی. محدود وقت میں لامحدود گفتگو ممکن ہی نہیں. قرآن کریم کی ترجمانی ہو سکتی ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا. تفاسیر ایک حد تک بیان ہو سکتی ہیں جہاں تک ذہن انسانی جاتا ہے. خواتین و حضرات، قرآن کریم سے قربت رمضان کے مہینے میں کیسے بڑھتی ہے؟ یہ مہینہ حصول تقوی کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون فرمایا گیا ہے. یہ مہینہ تزکیے کا مہینہ ہے، اپنی روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. خواتین و حضرات، ایک سیریز جاری ہے. کل بھی ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر، اور قرآن کریم کے ذریعے ماہ مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث سے مبارک کے ذریعے روزے کے مطالب سمجھیں گے. یہ ماہ رمضان کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور خواتین و حضرات، کل جو پروگرام کا آغاز کریں گے وہ اس بات سے کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ایک امتی کو اس ماہ مبارک میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات، آج کی بات پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. آج کی بات قول ہے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، عقل مند آدمی اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.